بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، آئیے میں آج آپ لوگوں کو مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کے متعلق کچھ باتیں بتلاؤں۔ اس کے والد کا نام علی رضا بے تھا۔ 1881 میں یہ پیدا ہوا اور 1934 میں اس کا انتقال ہوا۔ اسی نے آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا تھا۔ اس کا یہی سب سے بڑا سیاہ کارنامہ نہیں تھا، بلکہ وہ شخص جو بظاہر مسلمان نظر آ رہا ہو، جس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، لیکن جس کے دل میں نفاق نہیں بلکہ کفر چھپا ہو، اور جو اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے پہلے اپنی مجلسوں میں اپنے لوگوں کے درمیان خدا کے وجود کا انکار کرے، خدا کے احکام کا انکار کرے، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان کو فرسودہ کہے اور ان کے پیچھے چلنے کو لغو کہے، اور وہ شخص جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں مکہ، آسمان کی طرف مکہ تانے، تو اس کی خفت الحواسی بالکل یقینی ہے۔ تو مصطفیٰ کمال کے اندر یہ سب ساری چیزیں تھیں۔ وہ مذہب سے بیزار تھا، صرف اس کا نام مسلمانوں جیسا تھا، حقیقتاً وہ دہریہ تھا، ملحد تھا۔ آپ ذرا سوچئے قرآن پاک کی حرمت کیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو ایک مسلمان شخص ادب سے لیتا ہے، بوسہ لیتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے اور ادب سے اس کو پڑھتا ہے، اور اسلامی شریعت میں ہے کہ بے وضو ہم اس کو چھو نہیں سکتے۔ اتنا ادب، اتنا احترام، لیکن یہ مصطفیٰ کمال اتاترک اس بدبخت نے قرآن کو ایک عالم ربانی، اس وقت جو ترکی کے شیخ الاسلام تھے، ان کے سر پر، ان کے چہرے پر، ان کے سر پر اس بدتمیز انسان نے قرآن کو اسے دے مارا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ لے جا تو اپنا قرآن، اس میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ دنیا کی قوموں کے لیے اور ترکی قوموں کے لیے یہ قیادت اس کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس جیسے خرافاتی جملے اور کفریہ جملے اس کے کفر پر، اس کی ضلالت پر، اس کی بے دینی پر بالکل دال ہیں، واضح ہیں، دلیل ہیں۔ اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ محض جذباتی باتیں نہیں ہیں، جذبات میں آ کر میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کی زندگی پر قلم اٹھانے والا مورخ اور سوانح نگار کا یہ تاثر ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ دور طالب علمی میں بھی یہ مصطفیٰ اتاترک جو تھا، مصطفیٰ کمال، دور طالب علمی میں بھی اس کی دوسرے ساتھیوں سے پڑتی نہیں تھی۔ اس کے دوست بہت کم تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کے دوست کم تھے یعنی بد اخلاق تھا، یہ بدخلق تھا، اور اس کو آگے لکھتا ہے کہ بات بات پر یہ جھنجلا جانے والا انسان تھا، اس کو غصہ بہت آتا تھا۔ اور آگے لکھتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی جب کہ بچہ لڑکا شریف ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، حصول علم میں محنت کرنی ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں قابل بننا ہے، علم کی دولت سے ہمیں مالا مال ہونا ہے، علم سے آراستہ پیراستہ ہونا ہے، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ گاہے بگاہے میں کشی کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ اور آگے لکھتا ہے مورخ سوانح نگار کہ اس وقت یہ اتنا بڑا شوقین تھا کہ اس کو سیکس سے تسکین ہوتی تھی۔ ذرا سوچئے کس مزاج کا یہ انسان تھا شروع ہی سے۔ آگے لکھتا ہے سوانح نگار کہ یہ دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا تھا، اور ظلم کر کے اس کو ایک مسرت اور خوشی ایک قسم کی حاصل ہوتی تھی۔ تو اس قسم کا یہ ایسا شخص ہے۔ تو میں نے یہ جو مختصر سی کلپ بنائی ہے صرف اس واسطے کہ حقیقت ہماری عوام جانے، مسلمان حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ وہ کون تھا، کیسا تھا، جو شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے مارنے کا ارادہ کرے تو پاگل ہے بھائی۔ خدا کا انکار، خدا کے وجود کا انکار، خدا کے دین کو فرسودہ کہنا، بیکار کہنا، یہ ساری چیزیں کفریہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے دین پر اخلاص کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔